دوستوں موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کسی بھی صورت فرار ہونا ناممکن ہے۔ جو شے پیدا ہوئی ہے اس نے جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن فنا ہی ہو جانا ہے۔ البتہ اللہ جو اس تمام کائنات کا خالق و پروردگار ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے اس روئے زمین پر چند ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے موت کی ذائقے کو 2 مرتبہ محسوس کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے افراد کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے جنہیں 2 مرتبہ زندگی ملی اور پھر یہ بلا آخر دوسرے مرتبہ بھی موت کے آغوش میں سو گئے۔ نمبر 1 لازر۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دینے کے معجزے سے نوازا تھا۔ تاہم انجیل اور بعض اسلامی روایات میں ان مردوں کے نام بھی ملتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ ان میں سب سے پہلے اور مشہور شخص بطی انیا کا لازر تھا۔ لازر اور اس کا خاندان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عقیدت مند تھا اور آپ کی ساتھیوں میں سے تھا۔ ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریائے یردن کے کنارے پر تبلیغ فرما رہے تھے تو آپ کے پاس ایک قاصد آیا جو یروشلم کے ایک قریبی گاؤں بہتی انیا سے لازر کی بہن مارتھا اور اس کی ماں مریم کا پیغام لایا تھا۔ اس پیغام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست لازر شدید بیمار تھے۔ پیغام موصول ہونے کے 2 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہتی انیا کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ دور سخت و الام و مصائب کا دور تھا کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کے ڈر پہ تھے۔ ان تمام تر خطرات کے باوجود جب آپ بیت الانیا پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لازر کا انتقال ہوئے تو 4 دن بیت چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی مختلف باتیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں اور اندھوں کو شفا دینے کا تو دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے ہی دوست کو نہ بچا سکے۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازر کی بہن سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ مجھے لازر کی قبر تک لے چلو۔ یہ قبر ایک غار کے اندر تھی جس کا منہ پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ کافی دن گزر جانے کے باعث لازر کے لاش میں سے بدبو آنے لگی تھی۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور فرمایا قوم یعنی اٹھ جا اپنے رب کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ غار کے اندر سے ہی لازر کفن میں لپٹے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہاں کھڑے بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ روایات کے مطابق اس واقعے کے وقت لازر کی عمر 30 سال تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی باعث زندہ ہونے کے بعد وہ مزید 30 سال تک زندہ رہے۔ لازر کی بیوی اور اس کا بیٹا یہ آج سے تقریباً 30,000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کا نبی مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا انتہائی تاریخ ترین دور تھا کہ جب یہ پوری کی پوری قوم بال نامی بت کی پرستش میں مبتلا تھی۔ ان گناہوں کی پادشاہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیت کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کے ملک میں اگلے کچھ سالوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور یہ لوگ شدید قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ زرپاک جائیں اور وہاں جا کر ایک بیوہ کے گھر میں قیام کریں۔ یہ بیوہ ایک انتہائی غریب عورت تھی جو اپنے بیٹے کے ہمراہ زرپاک نامی گاؤں میں رہا کرتی۔ اس نے اپنی تنگدستی اور غربت کے باوجود نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی میزبانی کی اور انہیں روٹی اور پانی بھی مہیا کیا۔ البتہ یہ بیوہ عورت اللہ کے حکم سے ایک اور آزمائش میں مبتلا کی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا ایک لوتا بیٹا شدید بیمار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس بیوہ عورت نے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار حضرت الیاس علیہ السلام کو ٹھہرایا اور اسے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد ہی مجھ پر غموں کا یہ پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس بیوہ عورت کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو شدید صدمہ ہوا، لہذا آپ اس کی بیٹے کی لاش کو لے کر مکان کی چھت پر پہنچے اور اللہ سے اس کی زندگی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ لڑکا دوبارہ زندگی کی جانب لوٹ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر درپات کی یہ بیوہ عورت حضرت الیاس علیہ السلام کی خدا پر یعنی خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئی۔ نمبر 3 سام بن نو۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ جب آپ نے پہلے 3 مرد زندہ کیے تو قوم یہود کے شریر لوگوں نے یہ بات عام کرنا شروع کر دی کہ یہ تینوں افراد در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ یہ تینوں شخصی اقوما کے حالت میں تھے، اس لیے یہ واپس ہوش میں آ گئے۔ لہذا اگر آپ سچے ہیں تو کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن نو کی وفات پائی 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر دعا فرمائی اور سام بن نوح اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر باہر نکل آئے۔ سام بن نوح گھبرا کر پوچھا کہ کیا قیامت واقع ہو گئی ہے؟ بعد ازاں سام بن نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس بار موت نصیب ہو، اس میں انہیں موت کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد سام بن نوح کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ دوستو یہ تھے وہ 3 مشہور لوگ جنہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی اور ایک مرتبہ پھر موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ ناظرین امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔